إلى محبتك والصلاة والسلام على حبيبك ونبيك. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. سارے احباب محبت اور ذوق شوق کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام علماء کرام، ذی قدر بزرگوں، عزیز نوجوان موحد دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رات کا کافی سارا حصہ گزر چکا ہے. مجھ سے پہلے آپ کے اس علاقہ کی مشہور و معروف شخصیت حضرت مولانا حافظ محمد صدیق صاحب اور آپ کے علاقہ کے نوجوان خطیب حضرت مولانا شعیب ندیم صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. میں مولانا کا تو واقف نہیں تھا اور میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ میرے قریب تشریف فرما ہوں گے چراغ تلے اندھیرا. چونکہ کبھی ملاقات نہیں ہوئی، بہرحال ذہن میں یہ خیال آیا کہ جو عنوان انہوں نے چھیڑا ہے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کے ضمن میں اس کو مکمل کروں. صرف ابتداً آپ میرے الفاظ پہ غور کریں گے تو میں وہ وجہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. قرآن کی روشنی میں حضرت نے آیت پڑھی، رب کائنات فرماتے ہیں محبوب وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اپنے آپ کو ان غریب صحابہ کرام کے ساتھ چمٹائے رکھنا. آج میں نے قرآن سے یہ پوچھنا ہے کہ رب کائنات نے اپنے نبی کو یہ حکم کیوں دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، میرے پیغمبر صحابہ کے ساتھ رہنا، میرے پیغمبر اپنے نفس کو صحابہ کے ساتھ چمٹائے رکھنا. قرآن نے اس کی 3 وجوہات بیان کی ہیں. آپ میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ایک وجہ بیان کروں گا. آپ تیار ہیں؟ ابتداً چند الفاظ پہلے سن لیجئے. رب کائنات نے قرآن مجید میں ایک قانون بیان کیا،
فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کائنات والو اگر تم سارے مل کر میں اللہ رب العزت کی ایک نعمت کو شمار کرنا چاہو تو میں رب کائنات تمہیں آگے کی خبر دے رہا ہوں، لا تحصوہا، تم سارے مل کر میں اللہ کی ایک نعمت کو شمار کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ میرے اوپر سوال کریں گے یہ تو نے کیا مانا کیا کہ ایک نعمت کو شمار کرنے کی طاقت نہیں؟ ہاں میں بڑے یقین اور وثوق کے ساتھ مانا کر رہا ہوں، اگر تمام کائنات کے انسان مل جائیں اللہ کی ایک نعمت کو شمار کرنے کی طاقت نہیں۔ دیکھیے پانی اللہ کی ایک نعمت ہے، آپ بھی شمار کریں میں بھی شمار کروں، ہم نے اپنی زندگی کے اندر کتنی دفعہ پانی گلاس کے ساتھ استعمال کیا ہوگا، ہم نے کتنی دفعہ پیالے میں پانی استعمال کیا ہوگا، ہم نے کتنی دفعہ غسل کے لیے استعمال کیا ہوگا، کتنی دفعہ پانی وضو کے لیے استعمال کیا ہوگا، استعمال بھی خود کیا ہے بھی اللہ کی ایک نعمت، لیکن شمار کرنے کی طاقت کسی انسان کے اندر نہیں۔ جب رب کائنات نے یہ فرمایا نعمت ایک ہے شمار کرنے کی طاقت نہیں، دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے میری نعمتوں کی قدر نہیں کی پھر میں اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بڑے حیرانی کی بات ہے کہ ایک مرتبہ تو اللہ فرماتے ہیں نعمتوں کو شمار کرنے کی طاقت نہیں، ایک نعمت بھی نہیں گن سکتے، دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں نعمتوں کی قدر نہیں کرو گے پھر عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب نعمتیں شمار کرنے کی طاقت نہیں تو کوئی قدر بھی کرنے کا حق ادا کر سکتا؟ کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ رب کائنات نے خود فرمایا قرآن میں، ابتدان میرے الفاظ یاد رکھنا، آگے جا کر میں وجہ بیان کروں گا۔ تین وجوہات میں سے پہلی اللہ نے کیوں فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ۔ اللہ کریم کے قرآن میں سے آواز آئی، رب کائنات فرماتے ہیں ما يفعل اللہ بعذابکم ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ علماء کرام جانتے ہیں رب کائنات نے انداز بڑا عجیب اختیار فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ما یفعل اللہ آپ توجہ کریں تو میں پنجابی میں معنی کروں، قرآن پاک کے معنی کرنے کا بھی لطف آ جائے۔ اللہ کریم فرما دینے او کائنات والو میں اللہ کریم نو تانوں اوکھے کرن دی کیڑی لوڑ ہے؟ مانا سمجھیا نہیں مولانا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کریم نو تانوں اوکھے کرن دی کیڑی لوڑ ہے؟ کیوں جو عذاب یہ بھی اللہ کریم کی طرف سے ایک تکلیف ہوا کرتی ہے، اللہ نو تانوں اوکھے کرن دی کیڑی لوڑ ہے؟ ان شکرتم، اگر تم اللہ کریم کی نعمتوں کا قدر کرو، شکر کا معنی ہوتا ہے قدر کرنا، اگر تم اللہ کریم کی نعمتوں کا قدر کرو گے تو اللہ کریم تمہیں عذاب دے کر بھی راضی کوئی نہیں، نعمتوں کی قدر کرنا تمہارا کام ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں آتے ہوئے عذاب کو ٹال دینا میرا کام ہے۔ رب کائنات نے جس انسان کو اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا، اللہ فرماتے ہیں جس انسان کی تخلیق میں اللہ کریم نے اپنے قدرت کے ہاتھوں سے فرمائی، اس انسان کو تکلیف میں ڈال کے میں اللہ کریم راضی کوئی نہیں۔ انسان بھی کیسا؟ اللہ فرماتے ہیں والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ علماء کرام جانتے ہیں ذکر تو مکان
مکان کا کیا لیکن مراد مکین ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں لوگوں میں اللہ کریم کو انجیر کی قسم ہے، ذکر تو انجیر کا کیا لیکن مراد وہ مقام ہے جس مقام پہ انجیر کا درخت زیادہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ مقام ہے جس مقام پہ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا تھا۔ وہ مقام انجیر کا درخت وہاں پہ زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ جب ابے نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، رب کائنات کا قرآن نقل فرماتا ہے، کہتا ہے لَإِلَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ او ابراہیم، میرے الہوں کو چھوڑ کر ایک الہ کے نعرے لگانے والا نکل جا میرے مکان میں سے، اگر تو میرے سامنے کھڑا ہوا پتھر مار مار کے تجھے سنسار کر دوں گا، کچھ مدت کے لیے میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جا۔ یہ تو نے کیا نعرہ لگایا کہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا ان کے دروازوں پہ کیوں جھکا ہوا ہے، ان کے سجدے کیوں، ان کی پوجا کیوں، جو تیری پکارے سنتے بھی کوئی نہیں، تیرا حال دیکھتے بھی کوئی نہیں، دیکھنا سننا تو چلو اپنے مقام پہ، کر سکتے بھی کچھ کوئی نہیں، نہ تو وہ سمیع ہے، نہ وہ بصیر ہے، نہ وہ قدیر ہے۔ یہ جو تو نے نعرہ لگا دیا، نکل میرے گھر میں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جانے لگے، دروازے کے اوپر پہنچے، آواز دے کے کہتا ہے اے میرا بیٹا اپنا ایڈریس تو نوٹ کراتا جا، اگر شفقت پدری جوش مارے ملاقات کرنے کی تمنا پیدا ہو جائے، کم از کم پتہ تو نوٹ کراتا جا، آخر میں کس جگہ پہ آ کے تیری ملاقات کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے جاتے کہتے ہیں ابا میرا ایڈریس مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے، انی ذاہب الی ربی، میں ابی کو چھوڑ کر ربی کی طرف جا رہا ہوں۔ کیوں؟ اب کو تو چھوڑنا منظور ہے پر رب کو چھوڑنا منظور ہو۔ اور جب سب کچھ چھوڑ کے آیا اللہ کا پیغمبر، اللہ فرماتے ہیں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میں اللہ کریم نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا۔ اگر دنیا میں تجھے تسلیاں دینے والا کوئی نہیں، میں رب کائنات عرشوں سے تیرے لیے تسلیاں نازل کروں گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس مقام کی قسم ہے میں اللہ کریم کو جہاں پہ میں اللہ کریم نے خلیل بنایا تھا، اور ذکر تو کیا مکان کا، مراد مکین ہے، یعنی اس وحی کی قسم ہے جو میں اللہ کریم نے ابراہیم خلیل اللہ پہ نازل فرمائی۔ آگے فرماتے ہیں والزیتون، میں اللہ کریم کو زیتون کی قسم ہے، ذکر تو زیتون کا کیا لیکن مراد وہ مقام ہے جہاں پہ زیتون کا درخت زیادہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ مقام وہ ہے جہاں پہ اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا تھا۔ یہ جی لیا ہوا ہاتھوں پر، آپ تھکے تو نہیں بیٹھے؟ ہاتھوں پہ لیا ہوا ہے بی بی مریم نے۔ رب کائنات قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، یہاں حمل سے مراد ہاتھوں پہ اٹھانا ہے، ہاتھوں پہ اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو لے کے جب بی بی مریم آئی، قوم کی چیخیں نکل گئی، کہنے لگے یہ کرتوت تو نے کیا کر ڈالا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ اے ہارون کی ہمشیرہ، ہارون حضرت بی بی مریم کے بھائی کا نام تھا، جس طرح ہم اپنی اولاد کا نام نبیوں کے ناموں پہ رکھا کرتے ہیں، حضرت ہارون پیغمبر کے نام پہ ان کے بھائی کا نام رکھا گیا تھا۔ قوم کہتی ہے ہارون کی ہمشیرہ تیرا بھائی بھی ولی ہے، ابا جان بھی تیرا بڑا نیک آدمی تھا، اور تیری اماں بھی نیک بی بی اور ولیہ، تو نے یہ کیا کرتوت کر ڈالا؟ رب کائنات فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر زبان سے جواب نہیں دیتی قوم کی چیخوں پکار کا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ،
इशारा किया हाथों से। मतलब क्या है, जो भी क्वेश्चन करना चाहते हो दूध पीते बच्चे से पूछ लो। अल्लाह करीम फरमाते हैं कौम और हैरान हो गई, यक न शुद्ध दो शुद्ध, एक तो ये करतूत करके आई बगैर शादी के, दूसरे कहती है पूछो भी इस दूध पीते बच्चे से। कालू कई फनो कल्लेमो मन काना फिल महद सबिया। कौम वाले हैरान होके कहते हैं हम दूध पीते बच्चे से भला कैसे सवाल करें। रब्बे कायनात ने फरमाया मेरे ईसा दूध पीने वाले, ओ जल्दी कर अपनी माँ की सफाई दे। हलाली बेटे माओ की तरफदारी करते हैं। ये इजाजत दे उते पंजाबी च माना कराते लुत्फ आवे। हलाली पुत्र मां दी धड़ करें दिन बोलना मेरे ईसा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े और जवाब देते हैं काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताबा वजालनी नबिया वजालनी मुबारका ऐनमा कुन्तु वौसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या। हजरत ईसा की जबान से पहले पहले अल्फाज निकले इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का नूर हूँ। अब्दुल्लाह का माना अल्लाह का नूर हूँ। उलमा जानते हैं ईसाइयों के 3 फिरकों की अल्लाह ने तरदीद की इस अल्फाज में। पहला टोला जो कहते थे असल में ईसा अल्लाह है, हजरत ईसा की शक्ल में अल्लाह नीचे आ गया, जिस तरह आज कहा जाता है वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा है मदीना में मुस्तफा होकर। वो कहते थे अल्लाह ईसा की शक्ल में आ गया। अल्लाह फरमाते हैं ना वो तो माँ की गोद में ऐलान कर रहे थे इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह नहीं अल्लाह का बंदा हूँ। नंबर 2 दूसरा टोला आया, तफसील का वक्त नहीं, दूसरों ने कहा नहीं ईसा अल्लाह नहीं बल्कि अल्लाह करीम का बेटा है। अल्लाह फरमाते हैं ना वो तो खुद कह रहा है इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह करीम का बंदा हूँ। तीसरा टोला उठा, कहने लगे अल्लाह के नूर में से नूर जुदा है। इन्नल्लाह सालिसु सलासा, 3 मिले तो एक अल्लाह बनता है। अल्लाह फरमाते हैं ना मेरी जात का हिस्सा भी कोई नहीं ईसा, वो तो माँ की गोद में कहता इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताब, अल्लाह करीम मुझे किताब अता फरमाएगा। उलमाए किराम जानते हैं जिस बात का वकूअ यकीनी हो, तहक्कुक यकीनी हो, आइंदा की खबर को माजी के साथ बयान कर दिया करते हैं। आतानी अल किताब वजालनी नबिया, अल्लाह मुझे किताब अता फरमाएगा। अल्लाह करीम मेरे सर पे नबूवत का ताज भी रखेगा। लेकिन गौर करना टेक्सला के नौजवान दोस्तों, कौम का सवाल ये था बगैर शादी के तेरा बेटा कैसे पैदा हो गया। और ईसा अलैहिस्सलाम का जवाब ये, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह मुझे किताब देगा, नबी बनाएगा। सवाल और है जवाब और है। और किया आपने? और नहीं किया शायद मौलाना शफी साहब सवाल कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। सवाल और है, सवाल है बगैर खाद के बेटा कैसे पैदा हो गया। जवाब आया मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह मुझे किताब देगा, नबी बनाएगा। सवाल और है जवाब और है। ना आया शेखुल कुरान हजरत मौलाना गुलामुल्लाह खान मौलाना हुसैन अली की तकरीर नकल फरमाई। फरमाते हैं ना कुरान पाक की हर आयत मोतियों की तरह आपस में जुड़ी हुई है, हमारी तरह बेरबती कलाम तो कोई नहीं। उनका सवाल बगैर खामत के बेटा कैसे पैदा हो गया। हजरत ईसा कहते अल्लाह मुझे नबी बनाएगा, किताब अता फरमाएगा। रब तो जरा तवज्जो से सुनना, अल्लाह ने नुक्ता समझा दिया। जिसको मैं अल्लाह ने किताब देनी हो, जिसको मैं अल्लाह ने नबी बनाना हो, उसके नसब में शक करने की गुंजाइश हो। अल्लाह अल्लाह, ये तफसीरी बातें हैं, तकरीरी नहीं। खैर अच्छा, और रब्बे कायनात फरमाते हैं कुरान पाक के अंदर, लंबी तकरीर अल्लाह करीम ने नकल फरमाई। क्योंकि ये उन्वान नहीं, इस पे बात नहीं करता, एक इशारा करता जाऊं। अगर परवरदिगार
بغیر خامد کے بی بی مریم کو بیٹا دے سکتا ہے تو خامد والیوں کو بھی بیٹا، ہاں یہ بات قابل غور ہے، بغیر خامد کے بی بی مریم کو دے سکتا ہے تو خامد والیوں کو بھی کدے جا رہے ہیں بندہ او میاں کتیاں نو بچے کون ہے دیندا جیڑی ٹردی ہے لا کے قطاراں، کتیاں دا حال ویکھ دیو، کتیاں نو بچے کون ہے دیندا جیڑی ٹردی ہے لا کے قطاراں، او مرغی نہ پیر دا ڈیوا بالے بچے مل گئے بے شماراں، او مچھیاں نو بچے کون ہے دیندا بچے جن جن کرے نا بہاراں، خاکی اے تا مگ دے رب کولوں تو تا در در کریں وے پکاراں، بندہ کدے جا رہے ہیں؟ اللہ اللہ خیر تھکتے نہیں گئے تسے اللہ اللہ۔ رب کائنات فرماتے ہیں قرآن پاک میں مجھے اس مقام کی بھی قسم جہاں پہ میں اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کرائی تھی دودھ پینے کے عالم کے اندر، تیسرے نمبر پہ اللہ فرماتے ہیں وَطُورِ سِینِین، میں اللہ کریم کو طور سینا کی قسم ہے، یعنی اس وحی کی قسم ہے جو طور سینا پہاڑ پہ میں اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمائی۔ اگلا جملہ ذرا توجہ سے سننا، میں اللہ کریم کو حضرت ابراہیم کی وحی کی قسم، میں اللہ کریم کو حضرت عیسیٰ پہ نازل ہونے والی وحی کی قسم، میں اللہ کریم کو حضرت موسیٰ پہ نازل ہونے والی وحی کی قسم، اور میں حضرت ابراہیم کی وحی کا بھی ذکر کروں، حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کی وحی کا بھی ذکر کروں، اور آمنہ کے لال کی وحی کا ذکر کیسے نہ کروں۔ اللہ فرماتے حاضل بلد الامین، میں اللہ کریم کو امن والے شہر مکے کی قسم ہے، یعنی اس وحی کی قسم ہے جو آمنہ کے لال پہ نازل ہو رہی ہے۔ پانچویں نمبر پہ اللہ فرماتے ہیں لقد، مجھے جبار و ستار ہونے کی قسم، غفار و قہار ہونے کی قسم کائنات والو۔ چار وحیوں کے بعد اللہ کریم نے اپنی ذات کی قسم اٹھا کے نقطہ سمجھایا، خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جتنا حسین میں اللہ کریم نے انسان کو پیدا فرمایا اتنا حسین میں اللہ نے ساری مخلوق میں سے کسی کو پیدا نہیں فرمایا۔ پھر اس میں تفضیل کو مصدر کی طرف مضاف کیا، علماء کرام جانتے ہیں ساری دنیا کی مخلوق کا حسن اکٹھا کر کے لے آؤ، ساری دنیا کی مخلوقات کا جمال اکٹھا کر کے لے آؤ، لیکن حضرت بلال حبشی کے حسن و جمال کا مقابلہ، اللہ اللہ، اتنا حسین انسان رب کائنات فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، میں اللہ کریم نے حسین انسان تجھے عذاب دینے کے لیے تو پیدا نہیں فرمایا، اپنی قدرت کے اظہار کے لیے تجھے حسین و جمیل بنایا۔ اے میرا پروردگار، جب عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں فرمایا پھر تکلیفیں کیوں آ رہی ہیں، پھر مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں، اللہ کریم پریشانیوں میں کیوں گر گئے؟ اللہ فرماتے ہیں تمہارا اپنا قصور ہے، میں اللہ کریم نے تو تمہارے اوپر ظلم کوئی نہیں کیا، اللہ یرید ظلم للعباد، میں اللہ کریم تو اپنے بندوں کے اوپر ظلم کا ارادہ بھی قطعا نہیں کرتا، نا 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 نا، اور بندے تو بہت اونچی چیز ہیں، اللہ فرماتے ہیں اللہ یرید ظلم للعالمین، میں تو کائنات کے اندر زندہ رہنے والی کسی مخلوق چھوٹی سے چھوٹی کے اوپر ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا، پھر انسان پہ ظلم کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ کریم جب تو ظلم کرنے سے پاک ہے پھر مصیبتیں پریشانیاں کیسے آ گئیں؟ اللہ فرماتے ہیں ان شکرتم، میں اللہ کی نعمتوں کا قدر کرنا تمہارا کام ہے، عذاب دور کرنا میرا کام ہے۔ نعمتوں کی قدر باقی نہیں رہی، اللہ نعمتوں کی قدر تو تب کریں، الفاظ قابل توجہ ہیں، نعمتوں کی قدر تو تب کریں جب تیری نعمتیں شمار ہونے میں آئیں، جب تیری نعمتیں شمار ہونے میں بھی نہیں آ سکتی اللہ تیری نعمتوں کی قدر کیسے کریں گے؟ رب کائنات فرماتے ہیں تم سب سے بڑی نعمت کی قدر کر لو، میں اللہ کریم تمام نعمتوں کی قدر کرنے کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں درج کر دوں گا۔
نعمت سب سے بڑی. اور یاد رکھنا اللہ کریم کی نعمتیں دو قسم کی. ایک نعمتیں اللہ کی جسمانی، دوسری نعمتیں اللہ کریم کی روحانی. اگر انسان پہ موت آ گئی تو جسم پہ آنے والی نعمتیں بھی ختم ہو گئیں، لیکن روح چونکہ باقی رہنے والی چیز ہے. جو نعمت اللہ کی روح کے اوپر ہوگی، جسم فنا ہو بھی جائے لیکن روحانی نعمت کبھی ختم نہیں ہو سکتی. رب کائنات فرماتے ہیں ختم نہ ہونے والی نعمت کا تم قدر کر لو. اللہ وہ کون سی نعمت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ اللہ، آپ تھکے بیٹھے ہیں کہ پکے بیٹھے ہیں؟ پکی گل ہے. اللہ اللہ. اچھا، اللہ کریم کے قرآن میں سے آواز آئی سب سے بڑی نعمت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تم قدر کر لو. تمام نعمتوں کے قدر کرنے بے کائنات قرآن پاک میں فرماتے ہیں اذ قالوا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. جب مکے کے اندر ابو جہل اور اس کی پارٹی بیت اللہ شریف کے پردے کو پکڑ کے رب کائنات کے دربار میں دعا کر رہے ہیں، کہتے ہیں اللہم اے پروردگار اگر آمنہ کا لال سچا ہے ہم مانتے قطعاً کوئی نہیں. یوں نہیں کہتے اللہ ہمیں ماننے کی توفیق دینا. نہیں مانتے، جب نہیں مانتے تو کیا کر امطر علینا حجارۃ من السماء، ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما. اویتنا بعذاب علیم، یا ہمیں دردناک عذاب دے دے پروردگارا. پتھروں کی بارش منظور ہے، دردناک عذاب منظور ہے، لیکن یتیم مکہ کے پیچھے چلنا منظور کوئی نہیں. اللہ کے پیغمبر بھی کہتے ہیں لو اندی ما تستعجلون به لقضی الامر. اللہ کریم کی توحید کے خلاف کرنے والوں، جو عذاب تم مانگ رہے ہو اگر میرے پاس ہوتا تو میں دیر قطن کوئی نہ کرتا. پروردگارا مانگتے جو ہیں عذاب پھر دینا. اللہ فرماتے ہیں نہ میرے پیغمبر، اگر تیری موجودگی میں عذاب دے دوں ایسا نہ ہو کہ تیری بے قدری ہو جائے. میں اللہ کریم نے تیری قدر کی ہے. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. جب تک تو موجود ہے ان کے اندر میرا پیغمبر، میں اللہ کریم تیری قدر کروں گا. تیرے ہوتے ہوئے میں اللہ کریم مکے والوں کو عذاب قطعاً نہیں دوں گا. اللہ فرماتے ہیں اپنے محبوب کی تو میں خود قدر کرتا ہوں، اور تم کون ہوتے ہو کہ میرے محبوب کی قدر نہ کرو. اور جن لوگوں نے قدر کی، خیال کرنا خیال، میں نے عرض کیا 3 وجوہات اللہ کریم نے بیان کی ہیں. جن لوگوں نے قدر کی، رسول کریم کی مجلس لگی ہوئی ہے. رب کائنات فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. میرے محبوب کی مجلس کے اندر آ گیا نابینا صحابی. آیا کون؟ قرآن پاک کے کون کون سے موتی پیش کروں؟ ان جاءہ الاعمی، رسول کریم کے پاس چل کے آیا. رسول جاءہ، علماء جانتے ہیں جاءہ الاعمی، رسول کریم کے پاس چل کے آیا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر نبی پاک ہر جگہ موجود ہوتے تو نبی نے کو چل کے آنے کی ضرورت. اللہ فرماتے ہیں جاءہ
چل کے آیا میرے پیغمبر کے پاس. اللہ نے نقطہ سمجھا دیا, چل کے آنا ہوگا میرے نبی کے پاس. میرے نبی نے چل کے نہیں آنا. پنجابی میں کہتے ہیں ٹر کے میرے نبی دے کول آونا ہے, میرے محبوب تواڈے کول ٹر کے نہیں آونا. او جینوں ضرورت ہوے دین دا مسئلہ سمجھن دی تا میرے نبی دے کول ٹر کے آوے. میں اپنے محبوب نو ٹورنا نہیں سمجھے. اچھا مثال کے ساتھ سمجھاؤں نا, مثال کے ساتھ سمجھاؤں, دلیل کے ساتھ بات کروں. یہ دیکھیے سنا ہے آپ, جو حضرات روشنی میں وہ پڑھ لیں گے, سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, سنا ہے آپ. مولانا شفیع صاحب آپ شعروں کے شوقین ہیں, یہ شعر بھی سن لیجئے. سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ, میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ. یہ بھلوال کا چھپا ہوا سٹیکر اور کہتا ہے کہنے والا کہ نبی پاک عاشقوں کے گھر خود چل کے آتے ہیں. نا 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 نا, اللہ فرماتے ہیں جا میرے نبی کا عاشق نابینا بھی کیوں نہ ہو لیکن میرے محبوب کے پاس چل کے آئے گا. وہ آنکھوں والوں تمہاری کون سی بات ہے, نابینا جو چلنے میں بھی تکلیف محسوس کرے وہ بھی چل کے میرے پیغمبر کے پاس آئے. خبردار یوں نہ کہنا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. نبی پاک نے عاشقوں کے گھر میں نہیں آنا. پھر ہر عاشق, منطق کے لحاظ سے علماء جانتے ہیں, ہر عاشق, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. نانا نبی پاک عاشقوں کے پاس چل کے نہیں آئیں گے. دنیا کا قانون ہے کہ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر. جو ہوتا ہے عاشق, کہو نا, جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر. نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے. نبیوں نے توحید سکھلائی آ کر, جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر. وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ, وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ. خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے. خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے. اللہ فرماتے جا نابینا صحابی چل کے آیا نبی پاک کی خدمت میں. نابینا کون ہوتا ہے؟ جس کو نظر آئے. جی شاید ٹیکسلا کے نابینے دیکھتے ہوں. جی اچھا, آیا رسول کریم کی خدمت میں. نبی علیہ السلام کے پاس سرداران مکہ موجود ہیں. حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے, یہ ذرا بات سمجھا دیجئے نا. حضرت ایک منٹ. رسول کریم نے چہرہ پھیر لیا. کیوں؟ سامنے مکہ کے چودھری موجود ہیں, آمنہ کے لال اللہ کریم کا قرآن سنا رہے ہیں. آؤ میرا عقیدہ سنو, میری جماعت اشاعت التوحید و سنہ کا عقیدہ سنو, میرے استادوں کا عقیدہ سنو, میرے شیخ القرآن کا عقیدہ سنو, میرے پیر و مرشد بخاری کا عقیدہ سنو. ساری دنیا کے خطیب مل کے آ جائیں, ساری دنیا کے واعظ مل کے آ جائیں, ساری دنیا کے واعظ خوش الہان مل کے آ جائیں, پر رسول کریم کی میٹھی زبان کا مقابلہ یتیم مکہ کی میٹھی زبان ہو, اللہ کا قرآن ہو. لطف ہے نا, کسے کہانیاں نہیں, اللہ کا قرآن ہو, آمنہ کے لال کی میٹھی میٹھی زبان ہو, اور آپ کی نیت بھی ٹھیک ہو. واعظ اور خطیب کی نیت میں شک کیا جا سکتا ہے, پر رسول کریم کی نیت میں شک کرنے والے کا ایمان باقی نہیں رہ سکتا. آپ کی نیت بھی ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے یہ چودھری مسئلہ مان جائیں تو عوام خود بخود مان جائے گی. آپ کی نیت بھی ٹھیک ہے, انداز بیان بھی بڑا اعلیٰ, پھر اللہ کریم کا قرآن بھی بڑا اعلیٰ. آپ نے رخ پھیر لیا, یہ تو اپنا ہے, اس سے تو بعد میں
باتیں کی جا سکتی ہیں، بس منہ پھیرنے کی دیر تھی، آیا جبرائیل پیغام الہی لے کر۔ اللہ فرماتے ہیں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، نہ میرے پیغمبر جو تیری قدر کرنے والے لوگ ہیں ان سے چہرہ پھیرنے کی گنجائش ہو۔ خیال کرنا میرا پیغمبر انہوں نے تیرا کیسے قدر کیا۔ قرآن نے 3 عنوان بیان کیے۔ اللہ نے پہلا عنوان قدر کرنے والوں کا یوں ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، آمنہ کے لال اللہ کریم کے سچے رسول ہیں، یتیم مکہ سچے رسول ہیں۔ آگے توجہ کرنا، پہلا عنوان قدر کرنے والوں کا، انہوں نے یتیم مکہ کی کیسے قدر کی۔ اللہ فرماتے ہیں والذین معہ، مولانا بیان کر گئے نا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، میرے پیغمبر اپنے آپ کو ان کے ساتھ چمٹائے رکھنا۔ اللہ نے پہلا عنوان بیان کیا، میرے پیغمبر صحابہ کے ساتھ کیوں رہنا، صحابہ کے ساتھ اپنے آپ کو کیوں چمٹا کے رکھنا، اس لیے کہ وَالَّذِينَ مَعَهُ، انہوں نے تیری قدر کی ہے۔ اللہ کیسے قدر کی؟ سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن ماہو میرے پیغمبر تیرا ساتھ انہوں نے نہیں چھوڑا۔ جو تیرا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تجھے بھی ان کا ساتھ چھوڑنے کی اجازت۔ انہوں نے یوں قدر کی، سب کچھ چھوڑا۔ جب پہنچے صدیق اکبر، کسی نے خبر دی، حرم شریف میں پہنچے، مطاف میں اللہ دے پیڑے چ اللہ پہنچ گئے جی۔ دیکھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بس نعرہ لگا رہے ہیں، اور آواز کیا آ رہی ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، او لوگو لا الہ الا اللہ زبان سے اقرار کرو، دل سے تصدیق کرو، دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ فلاح کا معنی ہوتا ہے زمین کو ہل مار کے پھاڑ دینا، تفلحو تمہیں کامیابی بھی ایسے نصیب ہو جائے گی جس طرح زمین میں ہل مارو دانا اندر چلا جاتا ہے، پھر نکالنے کی طاقت کسی انسان میں نہیں رہتی، کامیابی تمہارے مقدر میں کر دی جائے گی۔ لیکن ظالموں نے مارنا شروع کیا رسول کریم کو۔ صدیق اکبر دوڑ کے آئے اور کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، او میری برادری، میری قوم، او قریش مکہ، آمنہ کے لال کو قتل کرنے پہ کیوں تلے ہوئے ہو؟ زمین کا کوئی جھگڑا نہیں، مال کا کوئی جھگڑا نہیں، اور پیسے کا کوئی جھگڑا نہیں، نعرہ یہی لگایا رسول کریم نے کہ ربی اللہ، میرا داتا کون ہے؟ یہ نعرہ لگایا رسول کریم نے کہ ربی اللہ، توحیدی و سست نہ ہونا۔ آمنہ کے لال کا بھی یہی نعرہ کہ رب اور داتا کون ہے؟ لاہور والا علی حجویری داتا، لاہور والا علی حجویری داتا، راول پنڈی والا امام بری داتا، نانا جھنگ والا سلطان باہو داتا۔ داتا کون ہے؟ گجرات والا شاہ ڈولا داتا۔ داتا کون ہے؟ ربی اللہ۔ داتا کون ہے؟ اسی وجہ سے تم قتل کرنا چاہتے ہو۔ سنگوال کے اندر میرے پیر و مرشد بخاری پہ گولیوں کی بچھاڑ کر دی گئی۔ جب میرا پیر و مرشد بیان کر رہا تھا، ظالموں نے فائرنگ کرنا شروع کر دی، لوگ سارے بھاگ کے مسجد کے حال کے اندر گھس گئے، دروازے بند کر لیے، اور لوگوں نے پکار کے کہا شاہ جی اندر آ جاؤ، باہر گولیوں کی بارش ہو رہی ہے۔ میرے پیر و مرشد نے تڑپ کے فرمایا اندر کوئی اور خدا ہے جو بچا لے گا؟ کیوں فائرنگ کی گئی میرے پیر و مرشد پہ؟ پشاور میں میرے شیخ کی گردن پہ اسرے چلائے گئے، ہمارے پیر و مرشد مولانا حسین علی کو وطن کیوں چھوڑنا پڑا؟ قصور تو کوئی نہیں تھا میرے حسین علی کا، قصور تو کوئی نہیں تھا میرے شیخ القرآن کا، غلطی تو کوئی نہیں
لکھی تھی میرے پیر بخاری کی، قصور تو کوئی نہیں ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ کا، کوئی مال کا جھگڑا نہیں، پیسے کا جھگڑا نہیں، زمین کا جھگڑا نہیں، ہماری جماعت کا بھی نعرہ یہی کہ ربی اللہ، داتا کون ہے؟ توحیدیو داتا کون ہے؟ کوئی انسان داتا نہیں، داتا کون ہے؟ ہم اللہ کے سوا کسی کو داتا نہیں مانیں گے۔ جب صدیق اکبر نے یہ نعرہ لگایا تو مکے والوں نے رسول کریم کو چھوڑ کے صدیق کو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا بھی ہوش ہو گئے، قوم والے غیرت قومی کے اندر آ گئے اور برادری کافر تھی، صدیق کو اٹھایا اور گھر لے گئے۔ 3 دن کے بعد ہوش آیا، آنکھ کھلی، ساری برادری قریب کھڑی ہے، اماں بوڑھی بھی قریب کھڑی ہوئی ہے، آنکھ کھلی صدیق کی، پوچھتے اماں میرے محبوب محمد کا کیا حال ہے؟ صدیق سبحان اللہ، صدیق کا مقابلہ کون کرے؟ اماں میرے محبوب آمنہ کے لال کا کیا حال ہے؟ اماں بوڑھی کہتی ہے مجھے کوئی پتہ نہیں۔ برادری والے تو بھاگ گئے، اب بھی اس کا نام لینے سے باز نہیں آیا جس کی حمایت کی اتنے ظلم و ستم برداشت کرنے پڑے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں اماں جب تک محبوب کی خبر نہیں ملے گی میں دوا بھی استعمال نہیں کروں گا۔ اماں کہتی ہے پتہ نہیں، کہتے ام جمیل سے جا کے پوچھ کے آؤ، فاروق اعظم کی ہمشیرہ سے جا کے پوچھو، بات مختصر پوچھا گیا، نبی علیہ السلام سب کچھ برداشت کیا لیکن نبی کا ساتھ چھوڑا۔ یہ ہوتی ہے نبی پاک کی قدر۔ ہمارے اوپر ذرا برادری کی طرف سے زور، خبردار ہیلا اسکات نہیں کرو گے تو بس حکا پانی ختم۔ نہیں جی ہم برادری کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، مولانا اعظم صاحب جتنا بھی زور لگائے بھائی نبی کا طریقہ نہیں ہے، کیا کرتے ہو ہیلا اسکات؟ مولانا پھر کیا کریں، برادری کو تو چھوڑ سکتے، اگر برادری ناراض ہوتی ہے نا پھر کیا کریں، زندگی کیسے گزاریں گے؟ اور ہمارے علاقے میں تو یوں کہتے ہیں جی برادری ناراض ہو گئی تو سارے جنازے تے کسے آونا، برادری نو ایسا ناراض نہیں کرنا چاہتے مولانا، کچھ نرم نرم مسئلے کیتے کرو، گرم گرم مسئلے نہ کیتے کرو، ناراض کسی نو نہیں کرنا چاہیے۔ کتنے یاد آیا شیخ القرآن حضرت کا سارے کا رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، فرماتے ہیں مولوی واز کر رہا ہے اور کہتا ہے لا الہ، سورج الہ نہیں، کیا معنی کرتا ہے؟ سورج الہ نہیں، لا الہ، چاند الہ نہیں، لا الہ، ستارے الہ نہیں۔ میرے شیخ نے گرج کے فرمایا او مولوی یہ کیا معنی کر رہا ہے؟ مسئلہ کھول کے بیان کر۔ پاکستان میں سورج کی پوجا کوئی نہیں کرتا، ہمارے ملک میں چاند کی عبادت کوئی نہیں کرتا، ہمارے ملک کے اندر ستاروں کی پوجا کوئی نہیں کرتا، مسئلہ کھول کے بیان کر، یوں مانا کر لا الہ، علی حجویری الہ نہیں، علی حجویری الہ، یوں مانا کر لا الہ، جھنگ والا سلطان باہو الہ، یوں مانا کر لا الہ، گجرات والا شاہ ڈولا الہ، الہ کون ہے؟ الا اللہ۔ الفاظ نرم مسئلہ گرم، الفاظ نرم مسئلہ، لہجہ نرم مسئلہ گرم، انداز نرم اور مسئلہ گرم، مسئلے کے اندر پوشیدگی نہیں آنے دینا، کھول کے مسئلہ بیان کر، جو کچھ ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، پر اللہ کریم میرے اوپر راضی ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ، جو لوگ میرے نبی کے ساتھ شامل ہو گئے، میں اللہ نے بھی کہا میرے پیغمبر سب کچھ برداشت کرنے کے باوجود جو تیرا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتے تو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، وہ تیرا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتے، تو نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا اور تو ان کے ساتھ۔ اگلا جملہ قابل توجہ، وہ تیرے ساتھ تو ان کے ساتھ، میں اللہ دونوں کے ساتھ، وہ تیرے ساتھ تو ان کے ساتھ، میں اللہ دونوں کے ساتھ۔ دلیل پوچھو تو قرآن میں سے دلیل دوں۔ صدیق اکبر کو نبی پاک فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق نبی کے ساتھ، نبی صدیق کے ساتھ، اللہ دونوں کے ساتھ، ان اللہ معنا۔ پہلی بات عرض کر رہا تھا، انہوں نے نبی کی قدر کی، کیسے نبی کی قدر کی؟ نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، انہوں نے
نبی کی قدر کی، اللہ نے ان کی قدر کی۔ اللہ فرماتے ہیں میری نعمتوں کی تم قدر کرو گے، میں اللہ کریم تمہاری قدر کروں گا۔ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمہا حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ پاک ہمارے اوپر نعمتیں آنا کیوں بند ہو گئی، اللہ عذاب کیوں جاری ہو گئے؟ اللہ فرماتے ہیں اسی لیے اللہ اپنی نعمت کو بند نہیں کیا کرتا، اللہ نعمت کو ختم نہیں کیا کرتا۔ جب تک لوگ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے رہیں اور جب نعمتوں کی ناقدری شروع ہو جائے اللہ کریم نعمتوں کا سلسلہ بھی بند کر دیا کرتا ہے۔ صحابہ نے نبی کی قدر کی، اللہ نے صحابہ کی قدر کی، اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ایک گوشہ بیان کر دیا، دو عنوان باقی، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا الرحیم هو الذی ارسل رسوله بالهدى والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی او کما قال صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ کی کتاب مقدس معطر منور احسن الکلام سے چند آیتیں تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کا دیوانہ، سید الانبیاء رحمت للعالمین کی سنت کا پروانہ بنائے۔ میں نے تھوڑا سا وقت لینا ہے، زیادہ نہیں، لیکن میرے وقت میں آپ اسٹارٹ ہو جائیں گے، گرم ہو جائیں گے، اور بالکل آپ احمد صاحب صاحب کی تقریر سے پہلے چکنا ہو جائیں گے۔ برائے مہربانی تقریر کے دوران کوئی آدمی جذبات میں آ کے نہروں میں نہ لگ جائے۔ صرف اللہ کی کتاب آپ نے سننی ہے۔ ہماری جمعیت اشاعت التوحید و سنت کی نشانی یہ ہے کہ ہم قرآن مجید سے اور پیغمبر کی سنت سے تمہیں سیر کرائیں گے۔ جو عقیدہ اس سٹائل سے آپ سنیں گے وہ اللہ کی کتاب سے ہوگا، کوئی کچی گل نہیں ہونے لگی۔ جو یہاں کچی بات کرے گا ہم مقدمہ چلائیں گے اس پر۔ بات اللہ کی کتاب سے ہوگی۔ آج جو موضوع آپ نے اشتہار میں دیا ہے اسی پر ہم انشاءاللہ آپ سے گفتگو کریں گے اللہ کی کتاب سے۔ میں نے جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، روزانہ آپ درس علماء سے سنتے رہتے ہیں، حضرت شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ ہمارے بزرگوں کی نشانیوں میں سے ابھی مغرب کے بعد وہ تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی، ان کو بھی تھوڑا سا میں نے 25 منٹ تھوڑا سا گرمایا۔ ابھی یہ ساتھی پیچھے لگے ہوئے تھے، کئی دنوں سے مجھے گرفتار کیا ہوا ہے کہ ہم ہلنے نہیں دیں گے۔ چلے جناب، پہلا تعارف جو اللہ نے اپنے پیغمبر کا کرایا، قربان جو اللہ تیرے تعارف کرانے پر فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی، والذی وہ اللہ، وہ کون اللہ،
هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وہ اللہ، وہ کون اللہ؟ ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اس اللہ نے اپنے آخری رسول کو بھیجا. ارسل رسولہ بالہدی، اپنے آخری جو پیغمبر کو بھیجا ساتھ ہدایت، ودین الحق، اور دین حق دے کر لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ اس کے دین کو سارے دینوں پر غالب کرے، غالب کرے. وَکَفَى بِاللَّهِ شَہِیدًا، اور کافی اللہ گواہی دینے والا. محمد رسول اللہ، محمد دونوں ہونٹ کملی والے کا نام لیتے ہوئے حضور کے نام کو بوسہ دیتے ہیں محمد. جب تیری زبان کھلے سید الانبیاء کا نام آنے کے بعد تو تیری زبان سے بھی نکلے، تیرے دل سے بھی نکلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑا بدبخت ہے وہ شخص، بخیل ہے وہ شخص، جہنم کے اندر جانے کے قابل ہے وہ شخص جس کے سامنے محمد رسول اللہ کا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے. ہم درود دن رات پڑھتے ہیں، لیکن پڑھتے وہ درود ہیں جو کمبلی والے کی زبان سے آیا ہے، اور جو ہندوستان میں چلا ہے، ہندوستان میں بنا ہے، ہندوستان میں لکھا گیا، اس کو ہم ان بنانے والوں کی جیب میں ڈال دیتے ہیں کہ سنبھال کر رکھنا. ہم وہ درود پڑھتے ہیں جس درود پر سر نہیں لگتی. ہم وہ درود پڑھتے ہیں جس کے درود کے بغیر نماز آسمان پر نہیں جاتی. کملے والے کے صحابہ نے پوچھا ہم آپ پر درود کس طرح پڑھیں؟ تو کملی والے کو شعر بھی آتے تھے، شعروں کا علم تھا حضور کے پاس. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمایا وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذکر و قرآن مبین. اللہ نے اپنے پیغمبر کو شعروں کا علم نہیں دیا. وہی درود ایسا ہے جو کملی والے نے شعروں میں پڑھا. صدقے جاواں ہم تیری نقل چیز کو اس پاکستان میں چلنے نہیں دیں گے جب تک جمعیت اشاعت التوحید و سنہ موجود ہے. ہم تیری نقل کو چلنے نہیں دیں گے. تیری نقل چل سکتی نہیں. کملی والے کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر کس طرح درود پڑھیں؟ ہمیں درود سکھا دیجئے. کملی والے نے فرمایا قالا، بولو، قالا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم